مہینہ کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال کتاب قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہی تشریف لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے، اس قدر رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یعنی جو ہی چاند ماہ رمضان کا نظر آتا ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اپنے سارے بندوں پر نظر رحمت فرماتا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے پھر اسے عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک جب آ جاتا ہے اس کے بعد دن ہو یا رات، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم فرشتے جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بندہ مومن روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی میں عبادت ہوتی ہے، ہر ساعت میں عبادت ہوتی ہے، ہر لمحے میں عبادت ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں جن میں عبادت کی جاتی ہے، عید کے دن ہوتے ہیں یا شب معراج کی رات ہوتی ہے یا شب برات کی رات ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مقدس مہینے کے اندر ایک بندہ مومن روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد سحری کرتا ہے اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، افطار کرتا ہے اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب رات کو سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سونا بھی اپنی عبادت بنا دیا کرتا ہے۔ ادھر وہ سویا ہے، آرام کی نیند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ فرشتے قلم چلا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جب روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اب یہ انتظار کرتا ہے، یعنی سحری کا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، افطاری کا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رمضان جیسی عظیم جو ہے بابرکت اور عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر یہی بندہ جب رات کے وقت افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو مظلوم ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو بادشاہ ہے لیکن ایسا بادشاہ ہے جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جب وہ بادشاہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے پہلے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں
دیا ہے۔ ایک تو ہمیں رمضان مبارک کے اندر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ماہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، فرض ہیں ہمارے اوپر۔ تو ایک انسان بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ اور روزوں کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یاد رکھو ایک بندہ مومن جب ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ دو کام ساری زندگی کرتا ہے، یعنی بالکل صحت مند ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزوں کے ساتھ قرآن سے وابستہ رہتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اب اسے ثواب کتنا ملے گا، اسے اجر کتنا ملے گا اور اس کو اس کا فائدہ کتنا ملے گا، یہ فائدہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی قبر کے اندر پہنچتا ہے تو قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، قبر کے اندر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن آؤ میرے مصطفیٰ نے ایسا فارمولہ بتایا ہے، میرے مصطفیٰ نے ایسا ہمیں عمل بتایا ہے، بالکل آسان عمل ہے۔ اگر وہ ساری زندگی ہم عمل کرتے رہیں گے دنیا سے تو جانا ہی ہے، اگر قبر کو روشن دیکھنا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن بھی اپنی قیامت کے دن کو بھی روشن دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، ان دونوں کاموں کی برکت سے، ان دو کاموں کی وجہ سے تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی اور قیامت کا دن بھی روشن ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور دو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے، دو تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نور عطا فرمائے ہیں۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک قرآن کا نور ہے اور ایک رمضان کا نور ہے، یعنی جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب دنیا سے جائے گا اس کی قبر بھی منور ہوگی اور جب میدان محشر کے اندر پہنچے گا وہاں بھی اس کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی قبر کی تاریکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا فرمائے گا، آزادی عطا فرمائے گا، یعنی قبر کے اندر نور ہوگا، قبر کے اندر روشنی ہوگی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد میدان محشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور ساتھ میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ آج ہم نے اگر نفل 2 پڑھے ہیں تو نفل کا ثواب ہی ملے گا، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر ایک بندہ مومن جو ہے 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو نفل پڑھنے کی وجہ سے اسے نفل کے برابر ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ جو 2 نفل پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرض پڑھنے کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں تک فرض کا معاملہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا تو پھر فرض کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر فرض نماز ادا کر دیتا ہے اسے 2 فرض کے برابر ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی عمل بھی آپ کریں اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کریں اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل پڑھیں ان کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، فرض پڑھیں اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، لیکن جو ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس درمیان والے عرصے میں جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے جب یہ رمضان آ جاتا ہے یہ بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کب سے کب تک فرض ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان المبارک آ گیا اور ہم نے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا کرتا تھا کہ صرف ماہ رمضان میں ہی نماز ادا کرتا تھا، وہ آج سے سچی توبہ کرے اور سچی توبہ کرنے کے بعد دل کے اندر یہ ارادہ کرے اور پکی نیت کرے کہ میں صرف رمضان میں نہیں بلکہ جب تک زندہ ہو پنجگانہ نماز ادا کرتا رہوں گا۔ بولیے انشاءاللہ۔ جب تک انسان زندہ رہے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے، نماز ادا کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے۔ اب ماہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے ابھی تو 1:15 ہوا ہے، ہماری مسجد آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ 12:30 ہی اندر جگہ نہیں ملے گی۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے، ہر مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی۔ فجر میں مسجدوں میں لوگ نظر آئیں گے، ظہر میں نظر آئیں گے، عصر مغرب عشاء میں نظر آئیں گے اور تراویح میں بھی نظر آئیں گے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کے بغیر، ماہ رمضان المبارک کے علاوہ نمازیوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس طریقے کو بدلیں اور اس رواج کو بدلیں اور اس سوچ کو بدلیں۔ ہم جب پنجگانہ نماز ہر وقت ادا کریں گے اور جب ہماری مسجدیں رمضان میں بھی بنی رہیں گی اور رمضان کے علاوہ بھی بنی رہیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگے بلکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی اور ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے گا کہ بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ جب ہم پنجگانہ نمازی بن جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کا روزہ تو رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے رکھنے کے بعد، روزے رکھنے کے ساتھ پھر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مسجدوں کی طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اب ہمیں روزہ رکھنا کیسے ہے، پہلے ایک بات سن لیجئے۔ روزہ رکھنا کیا کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ روزوں سے پہلے روزے کی فضیلت آپ سن لیجئے تاکہ ماہ رمضان مبارک کے اندر روزے اچھے طریقے سے رکھیں اور جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ویسے رکھیں۔ اب روزہ ہمیں کیسے رکھنا ہے؟ روزے کا معنی ہے رکنا۔ اب کس چیز سے رکنا ہے؟ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے صبح جو ہے سحری کی اور پھر رات کو افطاری کر لی، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے رکنا ہے۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ اب دیکھو ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور حالت روزہ کے اندر اس کے سامنے اچھا حلال کھانا رکھا ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، بہترین قسم کا شربت موجود ہوتا ہے، وہ شربت کیوں نہیں پیتا؟ وہ شربت نہیں پیتا اور کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر کے حلال چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو خود سوچو جب روزے کی حالت میں اللہ نے حلال چیزوں سے منع کیا ہے تو پھر حرام کام کرنے کی ہمیں کہاں اجازت ہوگی؟ تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بلکہ روزہ انسان کے ہاتھ کا بھی ہونا چاہیے، روزہ انسان کی زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ انسان کی آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، روزہ انسان کے کانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر سارا دن اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کو پیش کیا گیا، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ دو عورتیں آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں کو کچھ کھانے کے لیے دو۔ ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم کیسے کھائیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سحری کی، روزہ رکھا ہے، ہم کچھ نہیں کھا سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا ذرا کیا کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے ایک برتن کے اندر الٹی کی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں اور خون نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کہہ رہی تھی کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو یہ تمہارے اندر سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، یہ خون نکل
کر رہا ہے. وہ عورتیں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے روزہ رکھ کر کے اپنے فلاں بھائی کی غیبت کی ہے اور تم نے سنا نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے سگے